یعنی ایک آدمی بہن کا حصہ کھانے کے بعد بھی معاشرے میں عزت دار بنا ہوا ہے. ابھی کتنے لوگ دیکھیے آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ فلاں سیٹ صاحب ہے نا، ان کا کاروبار سودی ہے، اس سے کوئی جلن، کوئی دشمنی رہی ہوگی بیچارے کو، تو کیا کرتے علماء کو آگے پریشان کرتے ہیں. ایسا لگتا ہے ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں. وہ سود کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے الا ماشاء اللہ. کچھ لوگ اپنی دشمنی نکالنے کے لیے الگ الگ دینی مسئلوں کا سہارا لیتے ہیں. یعنی 10 سال تک وہ سود نہیں کھا رہا تھا، کل کو تمہارا جھگڑا ہو گیا تو 2 دن بعد سود کھانے لگا. ہو ابھی جھگڑا کیا، دوسرے دن مولوی کے پاس آئے گا، کہے گا اس کا کاروبار سودی ہے، اس کی دعوت میں جا سکتے ہیں، اس کی شادی میں جا سکتے ہیں، یہ مولوی سے فتویٰ لے گا. تو دیکھیے سود سے سماج گھین محسوس کرتا ہے کہ بھئی وہ سود کھا رہا ہے، اس کی دعوت پر سوالیہ نشان لگ جاتا ہے، سود خور کی شادیوں پر سوالیہ نشان لگ جاتا ہے کہ بھئی یہ سود کھا رہا ہے، اس کے گھر جائیں کہ نہ، اس کے گھر رشتہ کرے کہ نہ کریں، اس کی دعوت میں جائیں کہ نہ جائیں، اس کے گھر ہونے والی شادیوں کی میں جائیں کہ نہ جائیں. لیکن دوسری طرف جو لوگ اپنی بہنوں کا حصہ کھا کے بیٹھے ہیں، ان کے تعلق سے کوئی سوال نہیں کرتا کہ یہ میراث خور ہیں، یہ سود خور تھے، یہ میراث خور ہیں، ان کی دعوت میں جا سکتے کہ نہیں، ان کے گھر ہونے والی شادیوں میں جا سکتے کہ نہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے چائے پانی پی سکتے کہ نہیں. یہ کیوں ہے؟ یہ فرق کیوں ہے؟ سود خور کے بارے میں دنیا بھر کے سوالات اور میراث خور کے بارے میں کوئی سوال نہیں. سود کھانے والا برا اور میراث کھانے والا برا نہیں ہے. میرے سامنے نہ جانے کتنے لوگ یہ سوال لے کر آئے، یہ سوال کہ مولانا صاحب فلاں آدمی کا کاروبار سودی ہے، اس کی دعوت کھا سکتے کہ نہیں کھا سکتے. لیکن واللہ میری اس پوری زندگی میں ایک بندہ بھی آ کے یہ نہیں پوچھا کہ فلاں آدمی اپنی بہن کا حصہ کھا کے بیٹھا ہے، اس کی دعوت میں جا سکتے کہ نہیں جا سکتے. آپ سوچیں کہ معاشرے کو گھن محسوس نہیں ہو رہی ہے ایسے لوگوں سے جو بہنوں کا حصہ کھا کے بیٹھے ہیں. تو اگر سود کھانا حرام ہے تو میراث کھانا بھی حرام ہے. تو سود خور برا ہے تو میراث خور برا نہیں ہے، وہ بھی برا ہے. اس سے بھی گھن محسوس ہونا چاہیے، اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ یہ کیسا آدمی ہے، اس کو سماج میں عزت نہیں دینا چاہیے. لیکن بہت زیادہ ہم نے عزت دے کے رکھا ہے، ہم اس کو برا سمجھتے نہیں. ابھی ایک عجیب واقعہ ہوا، ایک چور نے کہیں پہ چوری کیا، کیا موبائل 10-15 ہزار کا موبائل تھا، چوری کیا. آج کل کیا ہے، CCTV کیمرے لگے ہوئے ہر جگہ، تو کوئی کسی کی موبائل لے کے بھاگتا ہے نا تو اس کی تصویر آ جاتی ہے. تو کسی نے کسی صاحب کا، کسی چور نے کسی کے موبائل چوری کیا. اب اس کی صاف تصویر CCTV کیمرے میں آ گئی، تو لوگوں نے کیا کیا، اتنا حصہ کٹ کیا، فیس بک پر YouTube پہ ڈال دیا، کہا یہ چور دیکھو، اس کی شکل دیکھو، پہچانو، یہ موبائل چورا کے بھاگ رہا ہے. اور نیچے سب کمنٹ، لعنت اس پر، پکڑو چور کو، پولیس کیس کرو، یہ کرو وہ کرو. میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس بیچارے نے 10-15 ہزار کی چوری کیا اور اس کو اتنا ذلیل کر رہے ہو. میں نہیں کر رہا ہوں صحیح کیا، غلط کیا، لیکن 10-15 ہزار چورایا نا. اب اس کی تصویر ڈال رہے ہو کہاں، سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، YouTube پہ. اور یہ جو بہنوں کی میراث چوری کر کے بیٹھے ہیں، کھا کے بیٹھے ہیں، ان کی ویڈیو کون بنائے گا؟ کیا CCTV کیمرے میں ان کی تصویر نہیں آتی ہے نا؟ ہاں، ان کی ویڈیو بنا کے کیوں نہیں ڈالتے فیس بک پہ؟ جو لاکھوں روپیہ کھا کے بیٹھا وہ چور نہیں ہے. یہ بیچارہ 15 ہزار کا چورا لیا، چور ہے، اس کو اتنا ذلیل کرو، لان تان، گالی گلوچ، پولیس کیس، سب کچھ کرو اس کو. اور یہ جو لاکھوں کھا کے بیٹھا ہے بہن کا، وہ چور نہیں ہے. اس کو سر پہ بٹھاؤ گے، اس کی ویڈیو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بھی فیس بک پہ ڈالو نا. یہ اپنی بہن کا 1 لاکھ روپیہ کھایا، نیچے کمنٹ کرو، ڈالو ویڈیو بنا کے، یہ اپنی بہن کا لاکھوں روپیہ کھایا، اس کے بارے میں رائے دو. تو یہ بہت غلط بات ہے کہ آدمی ایک موبائل چوری کر لے، آپ اسے لان تان کریں، اور جو بہن کا حصہ کھا لے اس کے بارے میں